الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں اپنے مختصر سے بیان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے شروع کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک انصاری کے جنازہ میں تشریف لے گئے۔ ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی تو حضور علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھ گئے تو سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے پیچھے، جس طرح کے چاند کے ساتھ آگے پیچھے ستارے ہوتے ہیں، کیسا عجیب منظر ہوگا وہ۔ تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھا کر یہ کہا کہ مومن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکنے والے چہروں کے فرشتے آتے ہیں، جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ اس مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ موت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نکلو۔ اس طرح اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، جس طرح کہ ایک مشکیزے کا منہ کھول دیا جاتا ہے اور سارا پانی فوری طور نکل جاتا ہے۔ اس کی روح فرشتہ موت اپنے ہاتھوں میں لے کر دوسرے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں اور یہاں پر ان کو فرشتوں کا کوئی گروہ ملتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے؟ وہ اس کے نام سے پکارتے ہیں، جو کہ ادب و احترام سے اس کا نام دنیا میں لیا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، جہاں تک کہ فرشتے اس کی روح کو پہلے آسمان کے پاس لے جاتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے، وہاں سے کچھ اور فرشتے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک جب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علین میں رکھو اور اس کو رہا کر دو۔ وہاں سے یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آتی ہے اور قبر میں اصحاب لینے والے فرشتے اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربوں کا، من دینوں کا، من بھی نبیوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ قبر میں اس نیک بندے کو ثابت قدم رکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اس وقت آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو۔ اس طرف سے اس کو جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، جنت کی ہوائیں اس کو ملتی رہتی ہیں۔ اس وقت اس کا نیک عمل اس کے پاس اس کو مانوس کرنے آ جاتا ہے۔ اور یہ روایت میں بھی آتا ہے کہ قرآن پاک اس کے پاس ایک خوبصورت شکل میں آتا ہے اور قبر کی تنہائی، خوف اور گھبراہٹ سے اس کو مدد دیتا ہے۔ اسی طرح جب کافر اور منکر کا موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے وہی سیاہ رنگ میں فرشتے سیاہ رنگ کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ موت آتا ہے اور مرنے والے کا روح اس طرح وہ قبض کرتا ہے کہ جس طرح کوئی خاردار شاخ گیلی اون میں لپٹی ہوئی ہو، اور اس آدمی کو اس طرح اس کے روح کو اس کے اندر سے کھینچا جاتا ہے، اس کی روح کو باہر نکالا جاتا ہے۔ جب اس
بدکار بندے کی روح باہر نکلتی ہے تو اس میں سے مردار والی بدبو ہوتی ہے، اور اس کو فرشتے لے کر چلتے ہیں تو راستے میں دوسرے فرشتے ملتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس خبیث کی روح ہے؟ یہ سب فرشتے اس کا برا نام لے کر بتاتے ہیں، جس نام سے اس بندے کو دنیا میں پکارا جاتا تھا، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ جب اس کو لے کر پہلے آسمان پہنچتے ہیں فرشتے تو اس کے لیے دروازہ ہی نہیں کھلتا جنت کا۔ جیسے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اس بندے کا اعمال نامہ سجین میں رکھو، جہاں نافرمان بندوں کے اعمال نامے ہیں، بدکار بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اس کا اعمال نامہ وہاں رکھ دو اور اس کی روح کو بالکل پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ روح جب دوبارہ بدن میں آ جاتی ہے یہاں تک کہ وہی فرشتے اس کو بٹھا کر تو وہی سوال اس سے بھی کرتے ہیں جو کہ سوال اس پہلے مومن بندے سے کیے گئے۔ تو یہ بدکار آدمی یہ کہتا ہے لا ادری لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، تو اس کو دوزخ کا لباس دیا جاتا ہے اور اس کو دوزخ کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہاں سے اس کو جہنم کی آنچ گرمی جب اس کو پہنچتی ہے، اس قبر کو اس پر اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں بھی ادھر ادھر مل کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر صاحب قبر کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک بہترین باغ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہی قبر صاحب قبر کے لیے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک برا گڑھا ہے۔ اگر قبر والے نے، صاحب قبر نے اپنی دنیا کی اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی فرما برداری میں گزارا تو اس نے اپنی قبر کو جنت کا ایک بہترین باغ بنا لیا۔ دوسرا یہ کہ اگر صاحب قبر نے دنیا کی اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی نافرمانی میں گزارا تو اس نے اپنی قبر کو دوزخ کا ایک بہت برا گڑھا بنا لیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، قبر کا عذاب برحق ہے اور قبر کی آسائش بھی برحق ہے۔ قرآن کھولیں سورہ مومن آیت نمبر 45 اینڈ آیت نمبر 46۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے لشکر کو صبح اور شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کو بہت برے عذاب میں ڈالا جائے گا، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نوح کی قوم کو پانی میں ڈبو کر آگ میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر وہ انگریزوں والی ریسرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں تو جانے کا راستہ نہیں، منکر نکیر کہاں سے جاتے ہیں؟ منکر نکیر ایک نوری مخلوق ہے، ان کو تالا کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں، وہ دیوار میں سے گزر جاتے ہیں، وہ قبر میں سے گزر جاتے ہیں، ہر چیز سے وہ گزر جاتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور ان کے لیے ایک موت اور ایک زندگی بنائی ہے کہ کون کیسے عمل لے کر میری طرف لوٹتا ہے، اور ان کے عملوں کی بنا پر میں نے دوزخ اور جنت کو بھرنا ہے۔ یہ دنیا ہماری ایک آزمائش ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس دنیا پر بھیجا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے، تمہاری آزمائش کی جائے، تمہارا امتحان لیا جائے۔ ایکم احسن عملا، کہ کون اچھے کا عمل کرتا ہے، کہ کون نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک آزمائش
آزمانے کے لیے، اور ہمارا اس دنیا میں ایک امتحان ہو رہا ہے۔ اس وقت ٹائم پورا ہو گیا، جس طرح کہ اس دنیا میں ایک طالب علم کو حل کرنے کے لیے استاد ایک پرچہ دیتا ہے، اس پر ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تو نے 2 گھنٹے میں اس پرچے کو حل کرنا۔ تو جب ٹائم ہو جاتا ہے تو استاد اس سے پرچہ لے لیتا ہے۔ وہ بے شک کہے کچھ لکھنا ہے، کچھ کاٹنا ہے، استاد کہے گا کہ نہیں، نہ لکھ سکتی ہو، نہ کاٹ سکتی ہو، ٹائم دیکھو۔ وہ پرچہ اس سے لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس وقت ہماری موت اور زندگی کا ٹائم ختم ہو گیا، موت کا فرشتہ آئے گا تو جان لے کر چلا جائے گا، نہ سانس بڑھے گا نہ سانس کم ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔